وہ ادائے دل بری ہو کی نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو آپ انتظار کیجئے کون ہے فاتح زمانہ۔ حضرات، آپ نے سنا ان 8 خوش نصیب حفاظ قرآن کریم کی تلاوتوں کو، اور ابھی حکم حضرات انشاءاللہ نمبرات سے فارغ ہو کر کے وہ نتیجہ یہاں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس فاتح زمانہ کا نام آشکارا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس قرآن کی نسبت پہ منعقد ہوئی ہے۔ مجھے یاد آتی ہے قرآن کی وہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکایت جو محشر کے اندر آپ کریں گے اپنی امت کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے ربا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور آج اگر سچ پوچھیں کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلت و نکبت کا جو شکار ہیں تو اس کی بنیادی وجہ قرآن کا چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس لیے آج ہم یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کو اپنا مقصد اصلی بنائیں گے۔ اگر دیکھا جائے کہ آج اس زمانے کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، آج اسی ناروا سلوک کی وجہ سے آج امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے۔ قرآن آج کتنی مظلوم کتاب ہے۔ ایک شاعر نے اس کی مظلومیت کو بڑے دردناک انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اور نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اور کس بزم میں مجھ کو یار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں۔ قرآن اپنی کس طریقے سے درد بھری کہانی سنا رہا ہے کہ کس بزم میں مجھ کو یار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم قرآن کو صرف طاقوں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، ہماری کامیابی کے لیے آیا تھا، ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اے میرے نوجوانوں اور اے بزرگان محترم، آئیے آج کی ہماری اس مجلس کے اندر ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وہ اندازے گفتگو عطا فرمایا ہے، اور وہ علم کا ایسا بحر زخار ہے۔ گرچہ میں اس شخصیت سے زیادہ آشنا تو نہیں ہوں، لیکن آج سے تقریباً 8 سال پہلے رامپور کی سرزمین کے اوپر ایک عظیم ادارہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے ختم بخاری شریف میں میری شرکت ہوئی، جہاں سرزمین بنارس سے تشریف لانے والے حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب کا آخری درس حدیث کا پروگرام تھا۔ حضرت والا کا تقریباً 2 گھنٹہ درس ہوا، اور مجمع بالکل سکوت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ حضرت کی تقریروں کو سن رہا تھا۔ اور سچ کہیے کہ کئی سالوں سے وہاں پہ میں نے درس
ختم بخاری کے پروگرام میں شرکت کی، لیکن حضرت والا کا درس کا جو انداز تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انداز عطا فرمایا ہے، وہ سوز دل، وہ درد دل ہے کہ جو از دل خیزت پر دل ریزت، کہ دل سے بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ میرے بزرگوں، آج وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ میں انتہائی مؤدبانہ حضرت والا کی شان میں ان کے حضور درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر کے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں اور وہ راہ دکھائیں جس راہ پہ چل کر کے سابقہ قومیں کامیاب و کامران ہوئی ہے، اور اس ذلت و نکبت کے غار سے کس طرح ہم نکل کر کے اوج ثریا پہ پہنچ سکیں، اور وہ قرآن کا راستہ، اور اس کے لیے میں آخری یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ اٹھو اے مسلمانوں، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنارس و صدر جمعیت علماء ضلع بنارس۔ حضرت والا ہمارے درمیان ہیں۔ اب حضرت والا کی گفتگو ہوگی، آپ کی سماعت ہوگی، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ حضرت کی باتوں کو سنیں اور اپنے دامن مراد میں گوہر نایاب بھر کر کے لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ كما يحب ربنا ويرضى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرزمین محمد آباد کے دین پسند نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریر کا موقع نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہے مئو، اور مئو سے میں چوری چورا ٹرین پکڑنی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12:45 بجا ہے،
اور 2:15 بجے گاڑی ہے اور مئو سے آج جانا ہے۔ یہ میرے عزیز ہیں، میرے بڑے چہیتے شاگرد ہیں، مولوی قمر الزماں سلمہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ محمد آباد کے جو علماء اکرام کی فہرست ہے، جس میں سفید بال والے بھی ہیں، سیاہ بال والے بھی ہیں، سب میرے شاگرد ہیں، سب میرے شاگرد ہیں۔ ان کی محبت، ان کا تعلق، انہوں نے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا۔ بس اتنی بات سمجھ لو کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو چلے گھٹنوں کے بل۔ آپ کے سامنے 2 نمونے آئے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک اسلامی معلومات کے تعلق سے اور قرآن کریم کے مسابقے کے تعلق سے۔ بہت دیر سے میں بیٹھا رہا اور اسی شوق میں آیا تھا کہ ذرا مسابقے میں از اول تا آخر میں شریک رہوں اور ان نونہالوں کو دیکھوں جو آج اس کسوٹی پر پرکھے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام بڑے سے بڑا کہنا مشق شاعر اور بڑے سے بڑا قدیم استاذ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے قرآن سنا جائے گا تو میں از اول تا آخر بغیر اٹکے، بغیر بھولے، بغیر دہرائے میں سنا لوں گا۔ جہاں اللہ کے کلام کی بہت سی خصوصیات اور اس کے بہت سے اعجاز ہیں، اس میں ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آدمی اٹکتا ہے، بھولتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، یہ قرآن کریم اور اللہ کی آخری کتاب کا اعجاز ہے کہ نابالغ بچے بھی چند سال کی محنت اور مشقت کے بعد اپنے اس مختصر سے دل کے تختی پر 30 پاروں کا قرآن رقم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، نہ ایسی وجود میں آئی ہے کہ اس کے ماننے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں قرآن کے علاوہ وہ کتابیں جو ہماری مذہبی کتابیں ہیں ہمیں یاد ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے دیگر انبیاء اکرام علی نبینا علیہ السلام کے اوپر اترنے والے صحیفے ہوں، لیکن کوئی الفاظ کے ساتھ، نقطوں کے ساتھ، اعراب کی صحت کے ساتھ یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں یاد ہے، تو کسی کو یاد نہیں۔ نہ ان کی کتابیں محفوظ، نہ ان کے سینوں میں محفوظ، نہ کرتاس میں محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ یہ اعجاز ہے اللہ کی اس آخری کتاب کا، اس لیے کہ اللہ نے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی اتاری ہوئی کتاب آخری کتاب ہے۔ یہ دین باقی رہے گا، یہ کتاب باقی رہے گی، یہ حدیث رسول اللہ باقی رہے گی۔ دنیا میں بڑی سے بڑی باطل طاقتیں اٹھی اور اٹھتی رہیں گی اور قرآن کو تختہ مشق بنا چکی ہیں اور بناتی رہیں گی، لیکن
لیکن قرآن کا وہ چیلنج ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ تم دنیا میں اپنے دولت کی حفاظت کرتے ہو صندوق میں رکھ کر، تم دنیا میں اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہو بینک کے لاکر میں رکھ کر کے، تم دنیا میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہو صندوق اور باکس میں الماریوں میں رکھ کر۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی چیز چوری ہو سکتی ہے، اس کا سرقہ کیا جا سکتا ہے۔ لو اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، میں نے کتاب اتاری ہے اور کتاب کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے بندوں کے دل کو منتخب کیا ہے۔ آؤ کتاب چرا لو۔ قرآن جلا دو گے قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن کو پھاڑ دو گے تو کتب خانے بند کر دو گے، کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ کروڑ ہا کروڑ انسان ہیں جن کے سینے کو اللہ نے گنجی نہ بنایا، خزینہ بنایا۔ قرآن محفوظ ہے اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے نقطوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، ایک ہے قرآن کے الفاظ کی حفاظت، ایک ہے قرآن کے معنی کی حفاظت، ایک ہے قرآن کے طرز ادا کی حفاظت۔ الفاظ قرآنی کی حفاظت حفاظ کے ذریعے، معانی قرآن کی حفاظت علماء اور مفسرین کے ذریعے سے، اور طرز ادا کی حفاظت مجودین اور قراء کے ذریعے سے۔ اللہ نے یہ الگ الگ جماعتیں بنائی ہیں، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے آج اپنا نمونہ پیش کیا، اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے لڑکھڑاتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر لڑکھڑاتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر آج خوب ہے تو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال خوب سے خوب تر بنا کے آؤ، خوب سے خوب تر بنا کر کے آؤ، پھر مقابلہ ہو۔ اور اسی طرح سے میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کو تیار کیا، ان پر محنت کی، اور پھر منتظمین اجلاس کو، اور محمد آباد کے ان دین پسندوں کو جن کے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا فرمایا، اور انتہائی محنت کے بعد، انتہائی جد و جہد کے بعد آج انہوں نے یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ بہت جی خوش ہوا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر تک بیٹھتا، میں دیر تک بیٹھنے والا بھی ہوں، میں دیر تک بولنے والا بھی ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس وقت میری مجبوری ہے۔ بس انہی متفرق باتوں سے میں آپ کو باخبر کر کے اور اپنے تأثرات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میرا دل بہت خوش ہے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے جس طرح سے قربانیاں دی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، استعداد کی قربانی، جیسی قربانی دی، اللہ ان کا صلہ اپنے شایع نشان انہیں عطا فرمائے، اور اس قرآن کی برکات اور ثمرات اور خیرات و حسنات کو پوری بستی کے اندر عام اور تام کرے، اور خدا کرے کہ قرآن کا یہ نغمہ ہر مسلمان کے گھر میں گونجتا رہے۔ خدا کرے کہ اس قرآن کی نسبت اور اس کے برکات پورے علاقے پر جاری و ساری ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ناظم اجلاس نے ابھی اپنی نظم کے ذریعے کہ قرآن کا مرثیہ کیا ہے انہوں نے پیش کیا۔ یقیناً حقیقت یہی ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حق ہے
اس کو ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو طاق کی زینت بنا دیا جائے۔ قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر قیمتی قرآن کے خوشنما نسخے کو قیمتی جزدان میں سمیٹ کر ہم اس کے حوالے کر دیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، قرآن کے انوار و برکات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ صرف کسی کے گھر میں میت ہو جائے، کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر قرآن اس کے نام پر پڑھنا یقیناً قرآن کی برکات ہیں، اس کا فیض پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتار دو، اپنی عملی زندگی کے اندر اسے لے آؤ۔ اللہ کا کلام تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن تم سے کیا کہتا ہے، اور قرآن کے عزت و احترام کے تقاضے کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو اتارو اور اپنی عمل کی زندگی میں اسے داخل کرو۔ ہم اللہ کے محبوب اگر بن سکتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر امام ہیں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال کی انہوں نے زیارت کی، اللہ سے پوچھا کہ پروردگار ہمیں کوئی ایسا کلمہ، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم اس کو پڑھ کر آپ سے قریب ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے امام احمد بن حنبل کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے احمد، اگر میری قربت چاہتے ہو تو میرے کلام کو پڑھا کرو، میری کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ جب تم میری کتاب کی تلاوت کرو گے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری دستگیری کرے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ہم اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح سے لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو پانی کی وجہ سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، مورچہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے دل میں بھی مورچہ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اگر دل پر زنگ لگ جائے گا تو اس دل کا مورچہ اور دل کے زنگ کو کس طرح سے صاف کیا جائے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقہ بتایا دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ اگر تم اپنے قلب کو، اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے ہو، گناہ کے میل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اس زنگ اور مورچے کو جو دل پر معصیت کی وجہ سے لگا ہے اس کو نور اور روشنی کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہو، تو تم دو کام کیا کرو۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی رہو، یاد رکھو، یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا پائی پائی کا حساب چکانا ہے۔ تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور دوسری چیز دل کے میل کو صاف کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا مشغلہ رکھا کرو، اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے
چاہے کہیں بیٹھ کر پڑھے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے قرآن کو کان لگا کر اس طریقے پر سنتے ہیں جس طریقے سے ایک گانے کا شوقین جب کوئی اچھا گانے کی آواز اس کے ساتھ کان پر پڑتی ہے تو بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور اگر اس بیچ کوئی بول دے، کوئی بات کرے تو وہ بھی ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ گانا سن رہا ہوں اور اس میں تم خلل ڈال رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کان لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ اگر تم دنیا کی آفت و بلیات سے، فتنوں سے حفاظت، اپنے جان، اپنے مال، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، روزی کے اندر خیر و برکت بھی پیدا ہوگی۔ اخیر میں پھر ان بچوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، منتظمین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس اجلاس کے ثمرات کو، ان کے انوار و برکات کو پوری بستی پر عام اور تام فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہر سال چلتا رہے، اور اچھے سے اچھے بچے مکمل تیاری کر کے آئیں، اور پھر اپنے مشق کا نمونہ حضرات قرہ اور حضرات علماء کے سامنے پیش فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی پروگرام ہے، 1 بج گیا ہے، اگر کوئی نظام ہے تو بتاؤ۔